بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف اگر میں کہوں ود یور ہوسٹ ڈاکٹر راج علی مسعود. اگر میں کہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک سفید پوش انسان بھی پاورٹی لائن کے نیچے چلا گیا ہے تو کیا اس بارے میں دو رائے ہوگی؟ اگر میں کہوں کہ سیاسی اور جماعتی جنگ کے اندر اس ملک کا دیوالیہ نکل گیا ہے تو کیا یہ بات قابل افسوس ہوگی؟ اگر میں کہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں کے بجائے ہم لوگ 10ویں پاس کو ووٹ دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی تقدیر بدلے گی تو کیا ہم لوگ نادان ہیں یا بیوقوف؟ ان اور دیگر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں عمران خان کے فوکل پرسن آن ہیلتھ کمیونٹی کیئر ڈاکٹر سعید مصطفیٰ صاحب جو کہ انصاف ڈاکٹرز فورم کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں انہیں انوائٹ کیا ہے. السلام علیکم سعید بھائی, کیا نہیں ٹھیک ٹھاک ہیں آپ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب, ہم لوگ شروعات کرنے سے پہلے آپ سے آپ کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہیں گے, تو اس لیے ہم آپ کی تنظیمی اور سیاسی سفر کی تاریخ پتہ کرنا چاہیں گے. جی بالکل. انصاف ڈاکٹرز فورم میں بیسیکلی میں آیا 2008 کے اندر. گروپ آف ڈاکٹرز جنہوں نے یہ دیکھا کہ عمران خان کا جو ہیلتھ کے اوپر ویژن ہے وہ باقی پارٹیز سے بڑا مختلف ہے اور ہیلتھ جو ہے وہ عمران خان کی ایک پرائیورٹی ہے. تو یہ چیز مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک گروپ بنایا جو عمران خان کے ہیلتھ کے ویژن کو لے کے آگے چلتا رہا 2008 سے لے کے, اور 2008 سے لے کے ابھی جو ہے ہم گراؤنڈ میں جتنی بھی ہیلتھ ریفارمز ہو رہے ہیں ہم اس کے اوپر اپنا انپٹ دیتے ہیں اور ہم میک شور کرتے ہیں کہ ہیلتھ ریفارمز جو ہے جو پاکستان میں جو ہیلتھ ہے نا وہ بیسیکلی ایک ایز اے ڈپارٹمنٹ اچھا ہونا چاہیے. اس ویژن کو لیتے ہوئے ہم نے انصاف ڈاکٹرز فورم بنایا اور 2008 سے ہم نے یہ سفر شروع کیا, اور اب اس وقت ہم ماشاءاللہ پورے پاکستان میں ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کو بھی ہم نے انکلوڈ کیا ہے, اور اس وقت اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ پاکستان کی جو ہیلتھ ہے اس کو ہم مزید بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. اچھا ڈاکٹر سعید صاحب, مجھے بتائیں کہ جو عمران خان کے جو ریفارمز تھے میڈیکل ریلیٹڈ, اس میں آپ کی فورم کو آئی ڈی ایف کو امپلیمنٹ کرنے کے مطلب کتنی کامیابی رہی ہے اور اس میں سے کون کون سی چیزیں آپ نے امپلیمنٹ کی ہیں؟ دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان کے جتنے بھی منشور تھے ان کی پارٹی کے, اس میں اگر ہم نمبر 1 2 3 4 کریں تو ہیلتھ جو ہے نا وہ 2 3 کے اوپر آتی ہے ہیلتھ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ویژن کے اوپر عمران خان نے سیاست میں آنے سے پہلے ہی عمل شروع کر دیا تھا, اور انہوں نے ایک شوکت خانم ہاسپٹل جو ہے وہ بنایا, اور وہ بنانے سے ہی آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کا ہیلتھ کے اوپر ویژن, ہیلتھ کے اوپر ان کی سٹرگل, ہیلتھ کے اوپر ان کی ایفرٹس جو ہیں وہ کتنی کلیئر ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عمران خان جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے سب سے پہلا کام جو ہے ہیلتھ کارڈ دیا ان غریب عوام کو جن کے گھر میں کوئی اگر بیماری آ جاتی ہے تو ان کو اپنے گھر کا سونا بیچنا پڑتا ہے, گھر کا سامان بیچنا پڑتا ہے, یا کسی سے ادھار لے کے ان کو اپنا علاج کروانا پڑتا ہے. لیکن عمران خان نے ان کو ہیلتھ کارڈ کی صورت میں ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو عوام کا بہت زیادہ اس میں ہیلپ ہوئی ہے, دوسرا یہ ایک ثواب کا کام ہے اور عمران خان کو اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہاسپٹلز کا نظام ہے, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سرکاری ہسپتال تو بنے ہوئے ہیں لیکن جب وہاں پہ کوئی غریب آدمی علاج کرانے کے لیے جاتا ہے تو وہ اتنا زیادہ خوار ہو جاتا ہے کہ وہ علاج بھول جاتا ہے اور شاید اور چیزوں میں زیادہ اس کی خواری ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سرکاری ہاسپٹلز کا نظام چینج کرنے کی بھی کوشش کی ہے, جس میں ہم کسی حد تک خیبر پختونخوا میں کامیاب بھی ہوئے ہیں, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ جب آئیں گے تو انشاءاللہ پورے پاکستان کے جتنے بھی سرکاری ہاسپٹلز کا نظام ہے اس کو تبدیل کریں گے, کیونکہ غریبوں کا جو بیسک رائٹ ہے وہ ہیلتھ ہے, اور ہیلتھ ایک ایسا ایشو ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور انسان جب قبر میں جانے سے پہلے تک اس کا ہیلتھ کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیسک نیسیسٹی ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کام کرتے رہیں گے اور عمران خان کا ساتھ دیتے رہیں گے. اچھا ڈاکٹر سعید, مجھے بتائیں کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال مطلب مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آپ کے مطابق؟ میرے خیال میں پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ رول آف لا نہیں ہے. پاکستان میں
رول آف لا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، جس میں ایک غریب آدمی اور ایک امیر آدمی، ایک مشہور آدمی اور ایک پاورفل آدمی، سب کے لیے رول آف لا ہونا چاہیے۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہونے چاہیے۔ اگر کسی نے ایک چوری کیا ہے وہ غریب ہے اور ایک بندے نے چوری کیا ہے وہ امیر ہے، تو دونوں کو ایک ہی قانون کے تحت دونوں کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر سعید، میں آپ کو خود بھی جانتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ تنظیم کے اندر بھی کافی فیئر رہتے ہیں۔ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کسی بندے کا اگر آپ سے ذاتی تعلقات ہیں تو آپ اس کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ دیں، اور میں یہ کافی اپنی نظروں سے دیکھ چکا ہوں۔ تو مجھے بتائیں کہ سوال کرتے ہیں عمران خان صاحب کی جو ضمانت ہوئی ہے منظور لاہور ہائی کورٹ میں، اب اس کے بعد اگلا رد عمل کیا ہوگا؟ جو جیل بھرت جو ایک تحریر شروع ہو رہی ہے، کیا آپ جیسے لوگ بھی اس کے اندر حصہ لیں گے، اور کیا یہ ایکچولی سم تھنگ ہے جو مطلب پریکٹیکلی کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل کی جا سکتی ہے، اور میرے خیال میں اس وقت پاکستان کی کمیونٹی میں ہر بندہ جو ہے، اگر آپ اس کو پرسنٹیج میں دیکھیں تو 80% جو عوام ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی کمیونٹی سے ہے، وہ عمران خان صاحب کے نظریے کے اوپر، مطلب میجورٹی عمران خان صاحب کے ویژن کے اوپر عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، اس میں وکیل بھی ہیں، اس میں عام آدمی بھی ہے، اس میں بزنس مین بھی ہے، اس میں گورنمنٹ امپلائیز بھی ہیں۔ سو جب آپ دیکھتے ہیں تو اوورآل ہر کمیونٹی کا میں سے نا جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اس ویژن کے اوپر۔ اب آ جاتے ہیں آپ کا کہ ضمانت کے بعد نیکسٹ رد عمل کیا ہوگا۔ دیکھیں، جس دن سے عمران خان وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹے ہیں نا، آپ ایک چیز دیکھیں کہ عمران خان خود کوئی فیصلہ کریں یا اپوزیشن کوئی عمران خان کے لیے کوئی اقدام اٹھائے، ہر قدم ہر فیصلہ عمران خان کے حق میں جا رہا ہے۔ عوام سامنے دیکھا، عوام بڑے نمبروں میں دس باہر آ رہی ہے۔ شوز کہ آپ کچھ بھی کر لیں، اگر اوپر والے نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت عمران خان کو نہیں روک سکتی۔ لیکن ڈاکٹر سعید، یہ جو ٹگ آف وار چل رہا ہے کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے بیچ میں، جس کی وجہ سے میرے خیال سے ملک کا تو دیوالیہ اب جیسے کہ خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ نکل چکا ہے، اب نیکسٹ اسٹیبلٹی کے لیے کیا ہم ایسا فیوچر نہیں دے سکتے کہ ساری پی ڈی ایم پی ٹی آئی کہیں نہ کہیں لیٹ بائی گونس بھی بائی گونس کر کے ہم لوگ آگے موو کریں، تاکہ دیکھیں ملک کہاں پہ جا رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں، میرے خیال میں سب کو ایک جگہ پہ بیٹھنا چاہیے، لیکن ایک جگہ پہ بیٹھنے سے پہلے ایک اصول سب کو طے کرنا ہوگا، اور وہ اصول ہے رول آف لا۔ رول آف لا کو جب تک آپ انشور نہیں کریں گے، پی ڈی ایم والے کہیں گے عمران خان نے یہ کیا ہے، عمران خان صاحب کہیں گے پی ڈی ایم والوں نے یہ کیا ہے، تو وہ ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے۔ کسی طرح سے اگر ان کو یہ شورٹی دی جائے کہ رول آف لا سب کے لیے ہوگا، اس کے بعد سارے بیٹھیں، آپس میں ایک کنسنسس ڈیولپ کریں، رول آف لا پہلے ہو، اس کے بعد صاف اور شفاف الیکشن ہو، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو جائے گا۔ ڈینٹسٹری کی بات کر رہے تھے، صدر عارف علی صاحب کا جو فیصلہ ہے، تاریخی فیصلہ ہی کہوں گا، جو انہوں نے پریزیڈنٹ آرڈیننس استعمال کرتے ہوئے الیکشنز کا جو اعلان کیا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشنز 9 اپریل کو ہوں گے کہ نہیں، یا پھر پی ڈی ایم کی طرف سے کوئی ایک ایسا رد عمل آئے گا؟ کیونکہ الیکشن کمیشن پاکستان بھی اس میں ہنگامی اجلاس بلایا ہے اس کو ڈیلے کرنے کے لیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس آرڈیننس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، بات ہو رہی ہے یہاں پہ آئین اور قانون کی۔ آئین کلیئرلی یہ کہتا ہے 90 days کے کہ اندر 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے۔ اب یہ جو ساری طاقتیں ہیں یہ مل کے بھی اگر یہ کوشش کریں گی کہ 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہونے، لیکن یہ سارے جو ہیں یہ آئین کو توڑنے کے مرتکب ہوں گے۔ اس لیے 90 ڈیز میں الیکشن ہونا ہے، آپ نے کسی چیز کو تو فالو کرنا ہے نا، اور وہ فالو جو کرنا ہے وہ ہے آئین۔ آئین کے مطابق تو 9 اپریل کو الیکشن ہو جانے چاہیے۔ اب جو بھی اس کو نہیں مانے گا وہ پاکستان کا بھی مجرم ہوگا، اس عوام کا بھی مجرم ہوگا، اور تاریخ میں ان کا نام ایسے لکھا جائے گا کہ شاید وہ واپس نہ ہو سکے۔
خان صاحب کے وکیل نئی میں حیدر پنجوتا صاحب آئے تھے، تو ان سے بھی میری یہی بات ہوئی تھی کہ اگر آئین کے مطابق جو آرٹیکل 6 سے کانسٹیٹیوشن کی اس کے سب ٹیکسٹ کے مطابق کہ جو بندہ میں اس میں ملوث ہوگا، جو نہیں کرائے گا تو وہ غداری اور ٹریزن میں آئے گا. تو جیسے لیکن آپ نے وہی بات کی نا کہ رول آف لا جب تک نہیں ہوگا، اب دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس طرح فالو ہوتی ہیں. سعید بھائی، آپ کمنگ بیک ٹو آپ کا بینگ اے فوکل پرسن اور ہیلتھ کیئر کمیونٹی، کشمیر کے حوالے سے، جیسے کشمیر کے ہیلتھ کیئر سسٹم کے بارے میں، اور خاص کر کے جو میرے شو میں اکثر میں بات کرتا ہوں ڈاکٹرز کی پے ڈسپیرٹی باقی صوبوں سے، آپ نے اس کے لیے کیا مطلب رد عمل، کیونکہ حکومت تو آپ کی پی ٹی آئی کی ہے، تو آپ خان صاحب کے بینگ اے فوکل پرسن کون سی چیزیں ہیں جہاں آپ کشمیریوں کی طرف لا سکتے ہیں اور ان کے لیے بہتر کر سکتے ہیں، کشمیری ڈاکٹرز کے لیے اور ہیلتھ کیئر کے لیے؟ دیکھیں، میں جب فوکل پرسن کا میرا نوٹیفیکیشن ہوا تو میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ آزاد کشمیر کے جو ہیلتھ منسٹر سے ان کے ساتھ میں ملا، عبدالعلی صاحب ان کے ساتھ کو میں نے اپنا ویژن بتایا اور ان سے میں نے اپڈیٹ لی کہ وہ کشمیر میں کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ آپ نے کنسیڈر کرنی ہے کہ دیکھیں، آزاد کشمیر جو ہے نا وہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، وہ پاکستان کے انڈر ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہمارا ویژن پاکستان کے لیے ہے اسی کے اندر آزاد کشمیر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا پاکستان کے لیے جو ویژن بہت زیادہ کلیئر ہے کہ ہم نے سب سے پہلی پرائیورٹی دینی ہے عوام کو، مریض کو. وہی ہماری پرائیورٹی جو ہے وہ کشمیر کے لیے بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں تو ہم نے کشمیر میں بھی ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں. جب ہم ہاسپٹلس کا نظام چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم کشمیر کو بھی اپنا حصہ سمجھتے ہیں، ہم کشمیر کو علیحدہ نہیں سمجھتے. نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب پے کی بات آتی ہے تو ڈسپیرٹی تو اچھی خاصی ہے کہ مطلب پاکستان کے کسی بھی صوبے سے ملائی جائے تو ڈاکٹر سب سے کم اس وقت کشمیر میں ارن کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ بینگ اے فوکل پرسن اگر آپ خان صاحب کو بتائیں کہ اپنی جو حکومت ہے کشمیر کے اندر ان کو کم از کم پے کسی بھی فیڈرل یا پھر صوبے سے میچ کر دیں، تو آئی تھنک یہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی جیت ہوگی. بالکل ایسا ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جب بھی بات کرتے ہیں نا کہ مریض کو آپ نے بہتر علاج دینا ہے، تو مریض کو بہتر علاج دینے کے پیچھے کچھ چیزیں ہوتی ہیں. جی، ان چیزوں میں ڈاکٹر کو انسینٹیوائز کرنا ہے آپ نے. تو میرے خیال میں پاکستان میں اگر سب سے زیادہ کسی کی پے ہونی چاہیے تو وہ ڈاکٹر طبقے کی ہونی چاہیے. یہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں اور یہ مریضوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ ڈاکٹر کو انسینٹیوائز کرتے ہیں، ڈاکٹر کی پے زیادہ بڑھائیں گے آپ، تو آپ دیکھیں گے آٹومیٹکلی اس کا جو ایفیکٹ آپ دیکھیں گے وہ مریضوں کا بہتر علاج ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ ہے ریسورسز آ جاتے ہیں. کہ آپ نے جو ہاسپٹلز ہیں اس کے اندر اکوپمنٹ اچھا رکھنا ہے، اس کا انفراسٹرکچر اچھا رکھنا ہے. تو جب عوام کے مریض کے علاج کا احساس ڈاکٹر کو انسینٹیوائز کریں گے، اچھا ہاسپٹل اور اچھا اکوپمنٹ رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اوورآل پاکستان کا ہیلتھ سسٹم بہت بہتر ہو جائے گا. ڈاکٹر سعید، جیسے کہ اب موجودہ حکومت نے جو صحت سہولت کارڈ تھا اس کا بجٹ بھی کٹ ڈاؤن بلکہ ختم ہی کر دیا، اور سنا ہے کہ وہ اب ڈسکنٹینیو ہو رہا ہے. تو آپ بینگ اے ڈاکٹر آپ جانتے ہیں کہ مطلب خان صاحب کی اگر کوئی کامیابی تھی تو وہ صحت سہولت کارڈ تھی، بڑی کامیابیوں میں سے. اب مجھے بتائیں یہ عوام پہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں، عوام کا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل ہر شعبہ آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لینا تو ہم پاکستان کو ہم ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پاکستان کو ہم نیچے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اب اس میں بات ہے لیکن سچی بات ہے تو بہت دکھ کی بات، لیکن افسوس بات تو سچ ہے، پر بات ہے رسوائی کی. جن لوگوں کو یہ چیز ریئلائز ہونی چاہیے وہ لوگ شاید اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہوں گے، وہاں گپ شپ چل رہی ہو. مطلب فوکس آپ دیکھیں نا کہ ملک کا کیا حال ہو رہا ہے، فوکس خان صاحب کی گرفتاری اور وہی چیزیں، جیسے مہنگائی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہیں اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے خان صاحب کو، تو مطلب کہ کہیں میں سوچ رہا ہوں کہ عوام کے لیے ایک مڈل پوائنٹ ہونا چاہیے. دیکھیں، ہمارا پاکستان کا جو نظام ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی عوام فیصلہ کرے گی کہ ان کے حکمران کون سے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ عوام کو وہ اختیار ہی نہیں دے رہے، آپ عوام کو ٹرو سینس میں یہ موقع ہی نہیں دے رہے کہ وہ اپنے رہنما، اپنے لیڈر خود چنیں. تو یا تو پاکستان کا سسٹم ہی چینج کر دیں پھر. ڈاکٹر سعید صاحب، جانے سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ٹرینڈ چل رہا ہے ٹویٹر پہ تیمور جھگرا صاحب کے بارے میں کہ تیمور جھگرا صاحب جو فارمر ہیلتھ منسٹر کے پی کے تھے کہ جواب دو. تو آپ مجھے بتائیں کہ کچھ لوگ اس کی مخالفت میں لیکن کافی لوگ اس کے حق میں، تھوڑا سا کلیئرٹی دے دیں کہ یہ سلسلہ کیا ہے اور یہ کیا معاملہ ہے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ
تیمور جھگڑا صاحب ایک اچھے ہیلتھ منسٹر ہیں. انہوں نے کے پی کے میں ہیلتھ میں بہت اچھی چیزیں کی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ انہوں نے عمران خان کے ویژن کو فالو کیا, عمران خان کے ہیلتھ کارڈ کے ویژن کو فالو کیا, عمران خان کے ہاسپٹلز کے نظام کو بہتر کرنے کو فالو کیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ تیمور جھگڑا صاحب نے کوئی بھی غلط کام کیا. انہوں نے صرف پی ٹی آئی کے ہیلتھ کے ویژن کو فالو کیا, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی ہے. وہاں پہ کچھ لوگ ہیں, خاص طور پہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں کے پی کے میں, انہوں نے کچھ لوگوں کو ہائر کیا ہے, کمیونٹی کے اندر سے انوالو کیا ہے ڈاکٹرز کمیونٹی میں سے کچھ لوگوں کو, کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہیلتھ ویژن ہے یا ہیلتھ کے اندر ان کی پرفارمنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں, پی ڈی ایم یہ سمجھتی ہے کہ شاید وہ ہیلتھ کو ڈیمیج کریں گے تو عوام میں ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو اس لیے کچھ ڈاکٹرز کو انہوں نے انوالو کر کے تو پی ٹی آئی کے ہیلتھ ویژن کو ٹارگٹ کیا ہے, پی ٹی آئی کے پرانے ہیلتھ منسٹر کو ٹارگٹ کیا ہے. لیکن انصاف ڈاکٹرز فورم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوگا, ہیلتھ ریفارمز کے ساتھ کھڑا ہوگا. ہماری ہمیشہ کوشش ہوگی کہ جہاں پہ مریض کا جو حق ہے وہ مارا جا رہا ہے, وہاں پہ انصاف ڈاکٹرز فورم مریض کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے لوگ کسی بھی آرگنائزیشن میں برے نہیں ہوتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو باقی لوگوں کو شاید ورگلا کے اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. اگر میں آپ کے پلیٹ فارم سے وائی ڈی اے کے پی کے کو آفر کروں گا کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ کچھ ارریگولیرٹیز ہوئی ہیں تو وہ آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, شیئر کریں, ہم ان کا ساتھ دیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا اعلی کار بن کے آپ کو پورے کے پورے ہیلتھ سسٹم کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. اس سے نہ آپ کا کوئی نقصان ہوگا, نہ ہمارا کوئی نقصان ہوگا, نہ تیمور جھگڑا کا کوئی نقصان ہوگا. نقصان ہوگا تو صرف عوام کا نقصان ہوگا. ڈاکٹر سعید بہت بہت شکریہ آپ ہمارے شو میں آئیں. ناظرین تھینک یو فار ٹوڈے. لیکن ایک بات کہوں گا جانے سے پہلے کہ جب بھی دو ہاتھیوں کی لڑائی ہوتی ہے تو پستی گھاس ہی ہے. یہ گھاس ہماری سرزمین ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو بہتر کرے. تھینک یو سو مچ.